السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و سامان مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مفتتح کے بعد قرآن مقدس و فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اس سے متعلق کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا، ہم غریبوں کے غم گسار جناب احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھنے کا نذرانہ پیش کرے پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد و اصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور باوز بلند درود پاک پڑھنے کا نذرانہ پیش کر پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد و اصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر اسلام کیا ہی خوب عرض کرتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں جو رہنا ہو چین سے، دنیا و آخرت میں جو رہنا ہو چین سے، تو جینا مولا علی سے سیکھو اور مرنا مولا حسین سے، جینا مولا علی سے سیکھو اور مرنا مولا حسین سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مفتتح کے بعد قرآن مقدس و فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک قرآن مقدس و فرقان حمید کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو انسان، جو بندہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں،
تم انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں لیکن تمہارے پاس اتنا عقل و شعور نہیں کہ تم ان کی زندگی کو سمجھ سکو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راہ خدا میں جو شہید ہوتا ہے اس کے مقام، اس کے مرتبے کو بتایا ہے۔ لیکن آج نادان انسان کچھ ایسے بھی ہیں، قرآن مجید تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن مجید سمجھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا کیا جو ہے فرمایا ہے اسے سمجھ کر نہیں پڑھتے، بس قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ صاف لفظوں کے اندر، اس آیت کریمہ کے اندر صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، شہید کیے جائیں، انہیں تم مردہ گمان نہ کرو، انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو راہ خدا میں شہید ہو جاتا ہے، قربان ہو جاتا ہے، وہ مرتا نہیں بلکہ اسے زندگی ثابت مل جاتی ہے، یعنی وہ ہمیشہ کی اسے زندگی مل جاتی ہے۔ وہ ہمارے اندر اتنے عقل و شعور نہیں کہ ہم ان کی زندگی کو سمجھ سکیں۔ انہیں صرف ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے، پھر اس کے بعد جاویدانہ زندگی ان کا نصیب ہو، ان کے مقدر کے اندر لکھ دی جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، چونکہ کل کا ہمارا ایک دن جو ہے ایک مجلس کینسل ہوئی، اس کی وجہ سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بڑی جو ہے مختصر انداز کے اندر جو بات، جو واقعہ جو چھوڑ گیا تھا، یعنی کل نہیں اور پرسوں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آخر میں حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو درد بھرا جو واقعہ ہے وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا، اور اس کے بعد حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو شہزادے وہ بھی جو غفا کے اندر موجود تھے۔ تو المختصر کیونکہ وقت کی بھی بڑی قلت ہے اور اب 2 دن کے اندر ہمیں یہ واقعہ پورا مکمل کرنا ہے کربلا کا، تو اسی لحاظ سے میں آپ حضرات کو جو ہے مختصر انداز کے اندر بتاتا چلوں کہ جب سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، پھر اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے جو اپنے محیط تھے حضرت قاضی شوری کے گھر اپنے شہزادوں کو چھوڑا تھا۔ حضرت قاضی شوری نے بھی کافی کوششیں کی، اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جا کر کے انہیں باب العراقین مدینہ منورہ جو قافلہ روانہ ہونے والا ہے ان کے ساتھ چھوڑ کر کے آنا، لیکن میرے عزیز دوستوں انہوں نے اتنی کوشش کے باوجود بھی وہ جو ہے کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ ان کی جو ہے وہ محمد اور ابراہیم وہ دونوں شہزادوں کی شہادت بھی اسی کوفہ کے اندر ان کا مقدر لکھ دی گئی تھی۔ اسی لیے وہ لوگ کوششیں کرتے رہے، جو محب اہل بیت تھے انہوں نے کوششیں بھی کی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو ہے اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو پائے، اور اس کے بعد آخرکار عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہی نے انہیں پکڑ لیا۔ پکڑ کر کے جب جیل کے اندر قید خانے کے اندر رکھا گیا تو وہاں کے جو داروغہ تھے جن کا نام حضرت مشکور بتایا جاتا ہے، وہ مشکور نامی وہ بھی محب اہل بیت میں سے تھے، انہوں نے بھی کوشش کی، انہوں نے پچھلے راستے سے جیل سے جو ہے ان دونوں شہزادوں کو وہاں سے نکال کر کے اپنی انگوٹھی دے کر کے کہا کہ تمہیں جو ہے یہ قادسیہ کے راستے پر لا کر کے چھوڑ دیا، اور کہنے لگے کہ اب یہ شہزادوں تم یہاں سے جو ہے اسی راستے کے اوپر جانا، اور یہ انگوٹھی لے جا کر کے وہاں کے کوتوال جو قادسیہ کا جو کوتوال ہے اسے جا کر کے دکھانا، وہ میرا بھائی ہے، تمہیں صحیح سلامت مدینہ منورہ پہنچا دے گا۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، دونوں شہزادے رات بھر چلتے رہے، لیکن آخرکار ان کا مقدر جو ہے وہ بھی شہیدی کو شہادت کا جو شہادت کا جام پینے والے تھے، انہیں بھی جو ہے وہاں کا پانی نہیں بلکہ انہیں حوض کوثر کا جو ہے جام پینا تھا۔ اسی لیے وہ جو ہے دونوں شہزادے پوری رات چلتے رہے، لیکن رات میں تاریکی کے اندر راستہ بھٹک گئے، اور پھر جو ہے جس سے صبح نمودار ہوئی، ایک کنیز جو ہے جب دیکھا دونوں شہزادوں نے تو جس جگہ سے رات کو چلے تھے وہیں پر صبح میں نمودار جب ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ وہی جگہ ہے کہ جہاں سے رات کو چلے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دونوں بھائی رونے لگتے ہیں۔ ایک کنیزہ جو ہے آ کر کے انہیں اپنے مالکین کے پاس لے جاتی ہے جو محب اہل بیت میں سے ہوتی ہے۔ مالکین نے بھی بڑی خدمت کی ان دونوں شہزادوں کی اور کہا کہ میں جو ہے تمہیں یہاں سے نکالنے کی پوری کوشش کروں گی، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کا شوہر بدبخت جس نے
ظالم حاکم کے اوپر جو ہے اس نے اپنی دنیا کو جو ہے خرید لیا تھا، اور جو ہے دنیا کے جنت کے عوض میں جو ہے اس بدبخت نے جنت کے بدلے دنیا کو خریدا تھا۔ تو عزیز دوستو، اس بدبخت شوہر نے جس کا نام حارث بتایا جاتا ہے، اس بدبخت شوہر نے جو ہے اس بدبخت انسان نے یزید پلیت کے ماننے والے نے ان دونوں شہزادوں کے اوپر بڑا ظلم و ستم کیا۔ اللہ اکبر! اور آخرکار ان دونوں شہزادوں کو بھی جو ہے نہر فرات کے قریب لا کر کے دونوں شہزادوں کی اور اس بدبخت نے جو ہے بڑے ظالمانہ انداز کے اندر دونوں کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے عزیز دوستو، اس دوران جو ہے جو مشکور نامی جو داروغہ تھے ان کو بھی جو ہے عبید اللہ ابن زیاد بدبخت نے شہید کر دیا۔ حضرت ہانی بن عروہ جو وہ بھی محب اہل بیت میں سے تھے انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ اور جو مالکین اس قلیس خاتون کی جو مالکین تھی جو محب اہل بیت میں سے تھی، جو اس نے فرزندوں کو تلقین دی تھی کہ میں تمہیں جو ہے صحیح سلامت پہنچا دوں گی، ان کی بھی جو ہے شہادت ہو جاتی اسی دوران کے اندر۔ لیکن عزیز دوستوں، میں آپ کو یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اہل بیت کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں، اہل بیت سے عداوت و بغض رکھتے ہیں، انہیں جو ہے آخرت کے اندر تو سزا ملنی ہی ہے، لیکن انہیں جو ہے دنیا کے اندر بھی اس کی سزا بھگتنی ہوتی ہے۔ اس حارث نام کے بدبخت نے جس نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں کو شہید کیا تھا، جب وہ بدبخت ان دونوں شہزادوں کے سر لے کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا، عبید اللہ ابن زیاد پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ اس کے اندر وہ بدبخت کیسی جو ہے بد مجازی کے طور پر کہتا ہے، بد زبان کے اندر کہتا ہے کہ اس کے اندر تمہارے دشمن کے سر ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا کہ اس کے اندر میرے کون سے دشمن کے سر لے کر کے آئے ہو؟ حارث کہتا ہے کہ مسلم بن عقیل کے دونوں فرزند کے سر ہے۔ اللہ اکبر! اس بدبخت نے جو ہے ان دونوں شہزادوں کو بے رحمی کے ساتھ قتل کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد وہ بھی بدبخت تھا، اسے جب پتا چلا کہ اس نے جو ہے ان دونوں کو قتل کر دیا ہے تو کہنے لگا کہ میں نے تمہیں قتل کرنے کا کب کہا تھا، بلکہ میں نے تمہیں زندہ پکڑنے کے لیے کہا تھا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں کے اندر تھوڑی جو ہے تانا کشی ہوئی، اور اس کے بعد آخر میں عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، اب آپ حضرات یہاں پر غور کریں کہ جو اہل بیت سے دشمنی کرتے ہیں ان کا حال بھی کیا ہوتا ہے، اہل بیت سے عداوت رکھنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ وہ بدبخت کہ جس نے لالچ نہ کر کرے ان دونوں شہزادوں کو شہید کیا تھا، عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے، ایک جلاد کو کہتا ہے کہ تو جا کر کے اس حارث کی گردن مار دے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جلاد اس حارث بدبخت کی جو ہے گردن وہ اڑا دیتا ہے۔ تو عزیز دوستو، پتہ یہ چلا کہ جو اہل بیت سے دشمنی کرتے ہیں اس کو آخرت کے اندر بھی اسے سزا ملنی ہے اور دنیا کے اندر بھی اسے سزا بھگتنی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ چونکہ ابھی وقت کی قلت کی وجہ سے آپ حضرات کے سامنے مختصر انداز کے اندر میں یہ باتیں رکھ رہا ہوں، حالانکہ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کی بھی جس طرح سے انہوں نے تکلیفیں، ظلم و ستم کیا، پریشانی کیا، اسی طرح سے ان کے دونوں شہزادوں کو بھی پریشان کیا گیا۔ ان کے اوپر بھی اتنے ظلم و ستم کیے ان بدبختوں نے، ان ننھے شہزادوں کے اوپر بھی انہیں رحم اور ترس نہ آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ! اب یہاں پر جو ہے میں آپ حضرات کو جب حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن شہادت ہوئی 3 ذی الحجہ کے دن، اتفاق سے اسی دن سیدنا امام علی مقام امام حسین باقر علیہ السلام کے پاس جو آپ نے خط لکھ کر کے بھیجا تھا کہ امام یہاں کا ماحول بالکل خوشگوار ہے، لوگ آپ کی آمد کے منتظر ہیں، یہ خط امام علی مقام کے پاس اسی دن 3 ذی الحجہ کے دن پہنچتا۔ امام علی مقام نے سوچا کہ اب تو میرے بھائی کا خط بھی آ چکا ہے، اب کوفہ جانے میں کوئی جو ہے ہمیں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ حضرت امام علی مقام آپ نے اپنا مکمل جو ہے آپ نے سامان اپنا جو ہے اپنے اہل و عیال کو لیا، اپنے جانثاروں کو لیا، اور آپ تاریخ کے مطابق جو ہے 8 ذی الحجہ کے دن آپ وہاں سے نکل پڑے۔ جب میرے امام علی مقام امام حسین باقر علیہ السلام اب 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے نکلے کہ جب پوری دنیا خانہ کعبہ کا طواف کے لیے آئی تھی، لیکن میرے امام جو ہے خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے نکلے تھے، میرے امام دین کو بچانے کے لیے نکلے تھے، میرے امام نمازوں کو بچانے کے لیے نکلے تھے۔ آج کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں
کہ معاذ اللہ امام حسین وہاں تخت و تاج کے لیے گئے تھے. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے عزیز دوستو. نام حضرات دورہ کے امام حسین وہ ہے، امام حسن اور امام حسین کے ذات وہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے یہ دونوں شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اب جنہیں جنت کے نوجوانوں کی سرداری سونپی گئی ہے، جن کی حکومت جنت کے اندر چلنے والی ہے، انہیں دنیا کے تخت و تاج کی کیا ضرورت ہے؟ وہ دنیا کے تخت و تاج کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ وہ تو جو ہے اس لیے کربلا کے میدان میں گئے تھے کیونکہ انہوں نے بچپن کے اندر میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نانا جان سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو وفا کرنے کے لیے میرے امام عالی مقام وہاں پر گئے تھے. میرے امام جو ہے تخت و تاج کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ میرے امام کو جو ہے دین کو بچانے کے لیے گئے تھے، نمازوں کو بچانے کے لیے گئے تھے، قرآن کو بچانے کے لیے گئے تھے، کعبہ کو بچانے کے لیے گئے تھے. میرے امام جو ہے اگر کربلا کے میدان کے اندر نہ جاتے تو خدا کی عزت و جلال کی قسم آج پوری دنیا کے اوپر کوئی مسلمان باقی نہ رہتا. یہ میرے امام کا صدقہ ہے. آج اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، آج اگر ہمارے مسجدوں سے آذان کی آواز گونجتی ہے، آج اگر ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، آج اگر ہم خانہ کعبہ کا حج ادا کرتے ہیں، تو یہ میرے امام عالی مقام کا صدقہ ہے. کیونکہ اگر میرے امام عالی مقام اگر وہاں دین کو بچانے کے لیے نہ چاہتے تو خدا کی عزت و جلال کی قسم کوئی دنیا پر مسلمان نام کا باقی نہ رہ جاتا. یہ میرے امام حسین کی ان کی قربانیوں کا یہ صدقہ ہے کہ آج دنیا کے اوپر مسلمان موجود ہیں. تو عزیز دوستوں میں عرض کر رہا تھا حضرت سیدنا امام عالی مقام مولا حسین باغ علیہ السلام 8 ذی الحجہ کے دن آپ اپنے اس نورانی قافلے کو وہاں سے لے کر کے آپ نکلتے ہیں اور المختصر جب آپ ذی حشم کے قریب پہنچے، حالانکہ راستے کے اندر آپ کو سب باتیں، آپ کو سب اطلاع بھی دی گئی، خبر بھی دی گئی کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. آپ کے جو اہل کوفہ جو کوفہ والے تھے وہ بھی جو ہے اب بغاوت پر اتر آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مولا حسین نے کہا کہ میرے نانا جان کا جو وعدہ جو مجھ سے وعدہ کیا ہے، جو میرے نانا جان سے میں نے جو وعدہ کیا ہے، میں اس وعدے کو وفا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. مجھے جو ہے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں دین کی بقا کی خاطر جا رہا ہوں. اس کے بعد مولا حسین پاک جب ذی حشم کے قریب پہنچتے ہیں تو جناب حر 1000 کا لشکر لے کر کے آپ کو روکتے اور کہتے ہیں کہ امام حسین میں آپ کی گرفتاری کے لیے آیا ہوں. حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ حر تجھے پتا نہیں ہے کہ میں یہاں خود سے نہیں آیا، بلکہ کوفہ والوں کے خطوط، اتنے خطوط میرے پاس پہنچے ہیں، میں انہیں خطوط کی وجہ سے انہوں نے جو باتیں لکھی تھی میں اسی وجہ سے یہاں پر آیا ہوں. حضرت جناب حر کہتے ہیں کہ امام حسین مجھے تو جس بات کا حکم دیا گیا ہے میں تو وہی کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. میں نہ تو آپ سے جھل کرنے کے لیے آیا ہوں، نہ آپ سے بحث کرنے کے لیے آیا ہوں. بس مجھے جو حکم دیا گیا ہے میں اسی کو جو ہے اس حکم کو اس کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں. پھر اس کے بعد ذی حشم کے اندر تو دوپہر کے وقت تھا اور تیز جو ہے دھوپ کا وقت تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جوان جب ظہر کا وقت ہوا، امام حسین کہتے ہیں کہ اب ہمیں جو ہے یہاں پر کچھ دیر خیمے لگا کر کے ہم جو ہے یہاں نماز مکمل کرنا چاہتے ہیں، نماز ادا کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد جناب حر سے امام حسین کہتے ہیں کہ حر کیا تم ہمارے ساتھ نماز ادا کرو گے یا تنہا نماز ادا کرو گے؟ حضرت جناب حر چونکہ وہ پہلے جو ہے اس وقت آپ کو اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ کوفہ والے آخرکار آپ کے ساتھ کس دھوکہ گڑی پر اتر آئے ہیں اور آپ کے ساتھ کون سا انجام وہ جو ہے وہ واقع کرنا چاہتے ہیں. تو جناب حر جو ہے کہتے ہیں کہ امام حسین میں آپ کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہوں گا، آپ نماز پڑھائیں ہم آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے. ظہر کی نماز ادا کی گئی، وقت عصر ہوا، عصر کی نماز ادا کی گئی. اس کے بعد آپ جو ہے وہاں سے نکلتے ہیں اور جناب حر کہتے ہیں کہ اب آپ جو ہے کوفہ کی طرف نہیں بلکہ جس طرف آپ ہمارے ساتھ چلیے، جس طرف ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ چلتے رہیے. پھر اس کے بعد ایک مقام آتا ہے جسے نینوا کہا جاتا ہے. جب عبید اللہ بن زیاد کے پاس یہ خط پہنچتا ہے کہ امام حسین وہاں پر پہنچ چکے ہیں، عبید اللہ بن زیاد حر کو خط لکھتے ہیں کہ اب انہیں اسی جگہ پر روک کر کے رکھ دیا جائے، اب انہیں وہاں سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے اور انہیں جو ہے نہر فرات سے بہت دور رکھا جائے. جب جناب حر کے پاس خط پہنچتا ہے، جناب حر کہتے ہیں کہ امام اب آپ کو یہیں پر ٹھہرنا ہوگا. لیکن میرے امام پوچھتے ہیں، اس جگہ کا نام پوچھتے ہیں تو کسی نے کہا کہ اس جگہ کا نام نینوا ہے اور کتابوں کے اندر دوسرے نام بھی آئے ہیں. حضرت امام علی مقام کہتے ہیں ہمیں تھوڑا اور آگے جانے دیجیے، چونکہ جناب حر اس وقت جو ہے آپ تو مطلب وہی پہلے ہی اہل بیت میں سے ہی تھے. اب جناب حر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے امام اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ تھوڑا آگے اور چلیے. اس کے بعد جب تھوڑے اور آگے بڑھتے ہیں
جناب حضور کے ساتھ جو سپاہی تھے 1000 کا لشکر تھا ان کے ساتھ، وہ لشکر آ کر کے کہتا ہے کہ امام حسین بس آپ جو ہے اب یہیں پر اتر پڑیے۔ امام حسین نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے، اس جگہ کا نام کرب و بلا ہے۔ جیسے ہی سیدنا مولا حسین پاک علیہ السلام نے کربلا کا نام سنا، آپ اپنے گھوڑے سے نیچے تشریف لے آتے ہیں، اپنے اہل خانہ اہل بیت اپنے جانثاروں سے کہتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جس جگہ کے بارے میں نانا جان نے مجھے خواب کے اندر بتایا تھا، یہ وہی جگہ ہے جس جگہ کے اندر مجھے بتایا گیا تھا کہ اسی جگہ کے اوپر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، اسی جگہ کے اوپر ہمارے سواریوں کو باندھا جائے گا۔ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے اہل بیت ہمارے چاہنے والوں کو یہ لوگ بے دردی کے ساتھ شہید کر دیں گے۔ یہ وہی جگہ ہے کربلا کہ جس جگہ کے اوپر ہمارے خون سے یہ زمین جو ہے رنگین ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام عالی مقام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بس اب یہیں پر ہم ٹھہریں گے۔ اس کے بعد مولا حسین پاک علیہ السلام کے حکم کے مطابق وہاں پر خیمے لگائے گئے ہیں۔ وہاں سے نہر فرات تھوڑا دور تھا، وہاں پر خیمے لگا دیے گئے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جب 2 محرم الحرام کا یہ دن تھا، 2 محرم الحرام کو میرے امام علی مقام مولا حسین پاک علیہ السلام اس تپتی ہوئی ریگستان کربلا کے میدان میں آپ پہنچ جاتے ہیں۔ 2 محرم الحرام سے لے کر 7 محرم الحرام تک، جب سے ہی 7 محرم الحرام کا دین آیا، اللہ اکبر، عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے خط آتا ہے۔ اس پر وقت نے کہا کہ اب جو ہے نہر فرات کے اوپر اتنا سخت پہرا بٹھا دیا جائے کہ اب جو ہے کسی بھی حسینی لشکر کے اندر سے کسی کو بھی ایک گھونٹ پانی کا نہ دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ ذرا غور کریں، 7 محرم الحرام سے لے کر کے 10 محرم الحرام تک، یعنی 3 دن تک مسلسل امام علی مقام اور آپ کے جانثار اور آپ کے اہل بیت اطہار کے اوپر جو ہے ان بدبختوں نے پانی بند کر دیا۔ 3 دن تک آپ نے نہ تو پانی کا ایک گھونٹ اپنے نیچے غلط سے اپنے حلق سے نیچے اتارا، نہ تو کھانے کا ایک لقمہ اپنے حلق سے نیچے اتارا۔ 3 دن تک بھوکے اور پیاسے رہے۔ آج اگر ہم ماہ رمضان کے اندر روزے رکھتے ہیں، 12 یا 15 گھنٹے کا روزہ، اس کے اندر ہمیں جو ہے ہم صبر نہیں کر سکتے، ہم سے گھر میں برداشت نہیں ہو سکتے۔ آپ ذرا اندازہ تو لگائیں کہ امام عالی مقام اور آپ کے اہل خانہ نے اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے جانثار نے 3 دن کیسے بھوک اور پیاسے گزارے ہوں گے۔ اس تپتی ہوئی ریگستان کربلا کے میدان کے اندر نہ تو کوئی جو ہے وہاں پر آپ کے لیے کوئی جو ہے ساز و سامان مہیا ہے، بس اس ایک ریگستان ہے، اور وہ بھی جو ہے اس کے اندر ریگستان کے اندر اتنی جو ہے تیز دھوپ ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے جوان، اس کے باوجود بھی مولا حسین پاک اور آپ کے خاندان اور آپ کے جانثار جو ہے 3 دن تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ جب 10ویں محرم الحرام کی رات آتی ہے، یعنی عاشورہ کی رات، آپ کے ساتھ مدینہ منورہ سے جو نورانی قافلہ جو آپ کے ساتھ چلا تھا، 72 نفوس قدسیہ، حالانکہ 72 جو ہے آپ کے ساتھ جو شہید ہوئے تھے، آپ کے ساتھ کل 82، اس کے اندر عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کل 82 نفوس قدسیہ آپ کے ساتھ جو ہے موجود تھے۔ امام علی مقام نے عاشورہ کی رات اپنے جو آپ کے جانثار تھے، آپ کے اہل بیت سے کہتے ہیں کہ میں یہاں پر دین کی بقا کے لیے آیا ہوں، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، لہذا میں تمہیں جو ہے اجازت دیتا ہوں، اگر تم میں سے کوئی واپس جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے، تم جو ہے مایوس مت ہونا اور یہ نہ سمجھنا کہ ہم یہاں سے چلے گئے، نہیں، مجھے جو ہے تم سے کوئی جو ہے شکایت نہیں ہوگی، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے کوئی واپس جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ امام علی مقام نے جب یہ بات کہی تو آپ کے اہل خانہ اور آپ کے جانثار میں سے کوئی بھی واپس نہ بچا۔ امام علی مقام کہتے ہیں کہ میں جو چراغ جو ہے خیمے کے اندر جو چراغ جل رہا ہے اس چراغ کو بند کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد اگر کوئی جانا چاہے، اگر کوئی یہ شرم محسوس کرتا ہو کہ سب کے بیچ اٹھ کر کے جانا شرم ہوگا، اگر میں جو ہے چراغ بند کر دیتا ہوں، اس کے بعد جو بھی کوئی جانا چاہے چلا جائے۔ اس کے بعد امام علی مقام جو ہے آپ کچھ دیر کے لیے جو ہے چراغ کو بجھا دیتے ہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد جب چراغ واپس چلایا جاتا ہے، اللہ اکبر، کیا دیکھتے ہیں کہ جتنے حضرات آپ کے ساتھ مدینہ طیبہ سے آپ کے ساتھ جو چلے تھے تمام کے تمام وہاں پر موجود تھے۔ میرے امام پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کیوں نہیں گئے؟ وہ جو ہے جو آپ کے جانثار سے وہ کہتے ہیں کہ اے امام، اگر ہم جو ہے اس وقت کیا اس لیے جائیں کہ ہم جو ہے
کل میدان محشر کے اندر اگر ہم سے سوال کیا جائے گا کہ جب میرے آقا ہم سے سوال کریں گے کہ اے لوگوں کو جب میرے نواسے میرے لخت جگر کو مدد کی ضرورت تھی تو تم لوگ واپس پلٹ گئے تو ہم وہاں پر حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اے امام اگر ہماری جان چلی جاتی ہے تو چلی جائے لیکن ہم جو ہے یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عاشورہ کی رات گزری، آپ نے پوری رات جو ہے عبادت کے اندر گزاری، اللہ کا ذکر و خیر کے اندر گزاری، آپ نے جو ہے اپنے بابا جان اپنے نانا جان اپنی والدہ ماجدہ کو یاد کرتے رہے۔ جیسے ہی 10ویں محرم الحرام کا سورج نمودار ہوا، اللہ اکبر، غرب بلا کے میدان کے اندر قیامت صغری برپا ہو گئی۔ کرب بلا کے میدان میں قیامت صغری برپا ہے۔ وہاں سے جو ہے عمر ابن سعد، جو سعد بن ابی وقاص، جو صحابی رسول کا بیٹا تھا، لیکن اس نے بھی جو ہے دنیا کی لالچ کے اندر آ کر کے اپنے آخرت کو خراب کر دیا۔ اس نے دنیا کے معاملات کو طے کرنے کے بجائے دنیاوی معاملات کے اندر جو ہے اپنی جنت کے بدلے میں اس نے بھی جو ہے جہنم کو خرید لیا۔ اللہ اکبر۔ اس بدبخت نے سب سے پہلا تیر جو ہے امام علی مقام کے خیمے کی طرف چلایا 10ویں محرم الحرام کے دن، اور اپنے جو لشکر تھا اس سے کہنے لگا کہ اے میرے ساتھیوں، تم گواہ رہنا کہ میں نے سب سے پہلا تیر امام حسین کی طرف چلایا۔ اللہ اکبر۔ جب امام علی مقام کی طرف پہلا تیر آیا تو اس سے پتا چل گیا کہ اب جنگ کا جو ہے جنگ شروع ہو چکی ہے، یعنی ان کی طرف سے اعلان جنگ ہو چکا ہے کہ اب جنگ شروع ہونے والی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، یہاں پر ایک طرف 72 نفوس قدسیہ ہے اور سامنے یزیدیوں کی طرف سے جو ہے تاریخ کے اندر کتابوں کے اندر بتایا جاتا ہے کہ 1-2 ہزار نہیں بلکہ 22,000 کا لشکر جرار ان بدبختوں نے جو ہے جمع کر لیا تھا کربلا کے میدان کے اندر، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ جو سامنے جو 72 ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ حیدر کربار کے شیر ہے، ان کے اندر مولا علی کا خون دوڑ رہا ہے۔ وہ بدبخت جانتے تھے کہ اگر ہم جو ہے تھوڑے جائیں گے تو ہمارا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا جائے گا، اسی لیے وہ بدبخت ان کے اوپر اتنا خوف طاری تھا کہ ان بدبختوں نے جو ہے 22,000 کا لشکر جرار وہاں پر تیار کر دیا، اور 10ویں محرم الحرام کے دن جو ہے کربلا کے میدان میں جب جنگ واقع ہونے لگی، جب شروع ہوئی تو جناب حر جو پہلے یزیدیوں کی طرف سے آئے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ یزیدی جو ہے اب کسی بھی طور سے امام حسین کی بات ماننے والے نہیں ہیں، حالانکہ امام حسین نے جنگ سے پہلے کئی مرتبہ یزیدیوں سے کہا کہ یزیدیوں، اے کوفہ والو، کیا تم نے یہ مجھے جو ہے خط لکھ کر یہاں نہیں بلایا تھا؟ کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں نواسہ رسول ہوں؟ کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں حضرت علی کا شہزادہ ہوں؟ کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں فاطمہ زہرا کا نور نظر اور ان کا دلارا ہوں؟ اے کوفہ والو، کیا تم نے مجھے خط لکھ کر نہیں بلایا تھا؟ کیا تم لوگوں نے نہیں لکھا تھا کہ امام حسین ہم جو ہے آپ کے آمد کے منتظر ہیں، اور اب جب میں یہاں تمہارے پاس آیا ہوں تو اب تم جو ہے میرے خون کے پیاسے ہو چکے ہو، اب تم جو ہے اپنی بات سے مکر گئے ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن ان کوفہ والوں کے دل پر جو ہے مہر لگ گئی تھی، ان بدبختوں نے جو ہے امام حسین سے غداری کرنے کا پورا جو ہے وہ سوچ لیا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، اور ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی گئی تھی۔ تو اس کے باوجود بھی امام حسین نے وہ جو تقریر کی تھی اس کے باوجود ان کوفہ والوں کے اوپر، ان کے دلوں کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا۔ لیکن جناب حر آپ جو ہے سمجھ گئے تھے کہ آپ نے فرمایا، جب یزیدیوں نے پوچھا کہ جناب اے حر کہ تم کیا کر رہے ہو، جناب حر کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے میں جنت اور دوزخ کے بیچ میں کھڑا ہوں، اور میں ہرگز جو ہے دوزخ کے بدلے میں جنت کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا۔ اس کے بعد جناب حر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں اور دوڑا کر کے آپ امام حسین کے خیمے کی طرف، امام حسین کے لشکر کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد یزیدیوں سے کہتے ہیں کہ یزیدیوں، تم جو ہے بڑے بدبخت ہو، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم امام حسین کے ساتھ اور ان کے لشکر کے ساتھ یہ جو ہے ظلم و ستم کرنے والے ہوں تو خدا کی قسم میں کبھی بھی جو ہے امام حسین کا راستہ نہ روکتا، اور کبھی بھی جو ہے میں ان پر مجبور نہ، انہیں یہاں پر آنے کے لیے کبھی بھی انہیں مجبور نہ کرتا۔ اس کے بعد جناب حر امام حسین کے پاس پہنچتے ہیں، جناب حر امام حسین سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں
کہ میرے امام مجھ سے بڑی خطا ہوئی ہے، میں معافی کا طلبگار ہوں، اے میرے امام مجھے ہرگز خبر نہیں تھی کہ یہ کوفہ والے یہ ظالم جو ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں خدا کی قسم میں کبھی بھی آپ کے ساتھ جو ہے آپ کو یہاں پر آنے کے لیے کبھی مجبور نہ کرتا اے امام۔ اور آپ اب جب یہاں پر آئی گئے ہیں اور ابھی یزیدی جو ہے انہوں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ وہ آپ سے جنگ کرنے والے ہیں، تو اے امام میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے سب سے پہلے میں جو ہے میدان کارزار کے اندر اتروں، میں جو ہے میدان جنگ کربلا کے میدان کے اندر اتروں اور ان یزیدیوں کو جو ہے جہنم کے اندر پہنچاؤں۔ میرے امام سے معافی کے طلبگار ہوئے امام عالی مقام کہتے ہیں کہ حر تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے اور حر کا معنی ہے آزاد۔ پھر امام عالی مقام کہتے ہیں کہ اے حر اب تو جو ہے تو نے اس بات کا اس حجت تمام کر دی ہے کہ تو ہماری طرف ہے، لہٰذا میں تجھے معاف کرتا ہوں اور تو جو ہے دنیا کے اندر بھی آزاد ہے اور آخرت کے اندر بھی آزاد ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام عالی مقام نے وہاں پر یہ شکایت نہیں کی کہ نہیں کہ تو نے تو ہمیں گرفتار کیا، بلکہ نہیں، امام عالی مقام کے پاس معافی کے طلبگار ہوئے تو امام عالی مقام نے انہیں معاف فرما دیا۔ جناب حر امام عالی مقام کی اجازت طلب کر کے آپ جو ہے امام حسین کی طرف سے سب سے پہلے میدان کربلا کے اندر اترتے ہیں اور آپ کے سامنے میں جو ہے مختصراً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب سب سے پہلے امام حضرت حر جو ہے جا کر کے آپ یزیدیوں سے آپ جو ہے لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، کئی یزیدیوں کو آپ نے جو ہے جہنم کے اندر رسید کیا، اس کے بعد حضرت جناب حر کو ان بدبختوں نے جو ہے آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام عالی مقام جناب حر کا لاش مبارک اٹھا کر کے لاتے ہیں اور جب اس کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ قلبی وہ بھی جو ہے امام عالی مقام کی اجازت طلب کر کے میدان کارزار کے اندر اترتے ہیں۔ حضرت عبداللہ قلبی جو ہے آپ بھی اپنے جوہر دکھاتے ہیں، یزیدیوں کو جہنم کے اندر پہنچاتے ہیں اور کئی یزیدیوں کو جہنم میں پہنچانے کے بعد آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے امام عالی مقام کے جو دوست تھے حضرت حبیب ابن مظاہر جن کا نام بتایا جاتا ہے، وہ بھی جو ہے امام عالی مقام کی اجازت طلب کرتے ہیں اور طلب کرنے کے بعد آپ جو ہے میدان کارزار کے اندر اترتے ہیں۔ میدان کارزار کے اندر امام عالی مقام کے اجازت لینے کے بعد جو ہے آپ جو ہے یزیدیوں کو جو ہے مارتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی امام حسین کی طرف سے جاتے ہیں اور آپ میدان کربلا کے اندر اپنے اسے جوہر دکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یزیدی جو فوج جو ہے ان کے اندر ایک ہڑکب مچ چکی ہے، یزیدی فوج کے اندر جو ہے ان سے جنگ کرنے کی جو ہے ہمت نہیں ہے اور اس کے بعد چاروں طرف سے حبیب ابن مظاہر کو گھیر لیا جاتا ہے اور وہ بدبخت جو ہے چاروں طرف سے آپ کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور حضرت حبیب ابن مظاہر کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد جناب قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی امام عالی مقام کی جو ہے اجازت طلب کر کے نکلتے ہیں، انہیں بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جو ہے میدان کارزار کے اندر اترتے ہیں، کربلا کے میدان کے اندر اتر کر کے آپ بھی جو ہے اپنے سے جوہر دکھاتے ہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد جو ہے آپ کو بھی وہ بدبخت ظالم جو ہے یزیدیوں نے آپ کو بھی شہید کر دیا، بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے آپ کے ساتھی، آپ کے جانثار جتنے بھی لوگ جو ہے آپ کے ساتھ جو نورانی قافلہ جو آیا ہوا تھا، اللہ اکبر، یکے بعد دیگرے جو ہے امام عالی مقام امام حسین پاک علیہ السلام کی اجازت لیتا ہے اور امام حسین کی اجازت لے کر کے میدان کارزار کے اندر اترتا ہے، میدان کربلا کے اندر اترتا ہے اور اس کے بعد ایک سے ایک جو ہے امام حسین کے ساتھی آپ میدان کربلا میں ایسے ایسے جوہر دکھاتے ہیں، ایسے ایسے تیور دکھاتے ہیں کہ اللہ اکبر ان یزیدیوں کے جو ہے چھکے چھڑا دیتے ہیں، یزیدیوں کے پسینے چھڑا دیتے ہیں۔ یزیدیوں کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی بھی اکیلا آ کر کے امام حسین کے جو ہے ساتھی کے ساتھ کوئی بھی اکیلا آ کر کے ان کے جنگ کرے، نہیں، بلکہ جو بھی ساتھی جو بھی جو ہے امام حسین کی اجازت طلب کر کے آتا تو ایک ساتھ پورا لشکر جو ہے ان ساتھی کے امام حسین کے اس ساتھی کی امام حسین کے غلاموں کے لیے جو ہے پورا کا پورا لشکر یزیدیوں کی طرف سے بڑھتا چلا جاتا اور وہ یزیدی بدبخت چاروں طرف سے ان کے اوپر حملہ کرتے اور بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے امام عالی مقام کے جتنے جانثار تھے ایک کے بعد دیگرے ان تمام نے جو ہے آپ نے شہادت کا جام نوش فرما لیا۔ ایک کے بعد دیگرے جتنے بھی ساتھی تھے ایک کے بعد ایک تمام کے تمام شہادت کا جام نوش فرما لیتے ہیں۔ امام حسین کی اجازت لے کر کے
آپ میدان کربلا کے اندر پہنچتے ہیں اور جیسے ایسے جواہر ایسے ایسے تیور دکھا کر کے یزیدیوں کو جہنم کے اندر پہنچاتے چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد آخر کار وہ مقام بھی آیا, وہ وقت بھی آیا کہ جب تمام کے تمام آپ کے جانثار جو ہے شہادت کا جام نوش فرما لیتے ہیں. اور اس کے بعد حضرت مولا علی کے آپ کے جو دوسرے فرزند تھے حضرت عباس کے علاوہ کل 4 فرزند مولا علی مشکل کشا کے, جو ماں فاطمہ الزہرا کے بعد جو آپ نے نکاح فرمایا تھا دوسرا نکاح, اس کے جو آپ کی اولادیں تھی ان میں سے 4 جو ہے اولاد حضرت عباس کے علاوہ آپ کے 3 شہزادے اور بھی تھے. حضرت امام حسین تو تھے ہی, لیکن جو ماں خاتون جنت کے بعد جو دوسرے نکاح مولا علی نے کیے تھے ان میں سے 4 شہزادے آپ کے وہاں پر کربلا کے میدان میں موجود تھے. وہ تمام کے تمام امام حسین پاک علیہ السلام سے اجازت لیتے ہیں, اے امام آپ ہمیں اجازت دیجئے. اور اس کے بعد وہ جو ہے اجازت طلب کرنے کے بعد وہ حیدر کرار کے شیر جو ہے ایک کے بعد دیگرے آپ میدان کربلا کے اندر اترتے ہیں. اور میدان کربلا کے اندر اترنے کے بعد ان یزیدیوں کو جو ہے مارتے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر, چاروں طرف سے جو ہے یزیدیوں کے سر قلم کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور یزیدیوں کو یک کے بعد دیگرے جو ہے ان کو جہنم کے اندر پہنچاتے چلے جاتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جب وہ فرزند علی, وہ فرزندان علی بھی جو ہے انہوں نے بھی شہادت کا جام جب نوش فرما لیا, اس کے بعد اب باری آتی ہے حضرت سیدنا امام عالی مقام مولا حسین پاک علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت امام حسن کے شہزادے سیدنا مولا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت قاسم وہ ہے کہ آپ کا رشتہ جو ہے امام حسین پاک کے شہزادی حضرت بی بی سکینہ سے آپ کا رشتہ طے ہوا ہے. اور آپ 19 سال کی عمر شریف بالکل نوجوان جو ہے آپ بھی اپنے چچا امام حسین کے ساتھ کربلا کے اس میدان کے اندر موجود تھے. جب تمام کے تمام آپ کے ساتھی اور آپ کے جو اہل بیت والے بنو ہاشم کے جتنے بھی فرزند تھے مولا علی کے, جب سب شہید ہو جاتے ہیں حضرت قاسم امام حسین کے پاس اجازت طلب کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اپنے چچا سے اجازت لیتے ہیں کہ میرے چچا امام حسین آپ مجھے میدان کربلا کے اندر میدان کارزار میں جانے کی آپ مجھے اجازت دیجئے. حضرت امام حسین نے جب سنا کہ میرا بھتیجا حضرت قاسم مجھ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہے, سیدنا مولا حسین پاک علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو جاری تھے. مولا حسین پاک رو رہے ہیں, آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور کہتے ہیں کہ میرے پیارے بھتیجے, اے میرے بڑے بھائی امام حسن کے نشانی میں تجھے کس طرح سے جو ہے میدان کارزار کے اندر بھیج سکتا ہوں, کیونکہ وہاں پر جو بھی جاتا ہے میدان کربلا کے میدان کارزار کے اندر پھر وہ واپس زندہ لوٹ کر کے نہیں آتا. وہ جو ہے جو بھی میدان کربلا کے اندر میدان کارزار میں اترتا ہے پھر اس کا لاشا آتا ہے, پھر وہ جو ہے وہ زندہ واپس نہیں آتا. سیدنا مولا حضرت قاسم جو ہے آپ بڑی التجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام آپ مجھے التجا دیجئے, آپ مجھے اجازت دیجئے. لیکن میرے مولا حسین پاک علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں اے میرے بھتیجے, میں تجھے جو ہے اجازت نہیں دے سکتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس کے بعد حضرت قاسم جو ہے آپ اپنی پھوپھی جان سیدہ ماں زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ عالیہ میں پہنچتے ہیں. سیدہ ماں زینب جو ہے جب ان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں عرض کرتے ہیں کہ پھوپھی جان, میں اپنے چچا کے پاس اجازت لینے کے لیے گیا تھا لیکن میرے چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے. آپ جو ہے میرے چچا سے اپنے بھائی سے کہیے کہ وہ مجھے اجازت دے میدان کربلا کے اندر جانے کی, تاکہ میں ان یزیدیوں کو جو ہے ان بدبختوں کو قتل کر کے جہنم کے اندر پہنچا سکوں. جب امام مسلم حضرت مولا قاسم نے یہ بات کہی اپنی پھوپھی جان سیدہ زینب سے, سیدہ زینب کہتی ہے کہ نہیں میرے بھتیجے, میں بھی جو ہے تجھے میدان کارزار کے اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتی. جب مولا قاسم نے یہ سنا کہ پھوپھی جان نے بھی جو ہے انکار کر دیا ہے میدان کارزار میں جانے سے, وہ بھی اجازت نہیں دے رہے ہیں, تو مولا قاسم آپ خیمے کے اندر ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو یاد آتا ہے کہ آپ کے بابا جان سیدنا امام حسن پاک علیہ السلام نے آپ کو ایک تعویذ دیا تھا اور کہا تھا کہ میرے فرزند قاسم کہ میں تجھے یہ تعویذ دے رہا ہوں. جب یہ تعویذ تو اس وقت کھولنا کہ جب مصیبت تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے, جب تمہارے اوپر ظلم و ستم کے انبار ڈھا دیے جائے, جب تمہارے اوپر ظالم ظلم کر رہا ہو, تمہارے اوپر مشکلوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہو, اس وقت تم میرے اس تعویذ کو کھول کر کے پڑھنا اور اس تعویذ کے اندر جو عبارت میں نے لکھی ہے اس پر تم عمل کرنا. حضرت مولا قاسم کو جیسے ہی اپنے بابا جان کی وصیت یاد آئی, میرے مولا قاسم جو ہے اس تعویذ کو کھول کر کے دیکھتے ہیں. جیسے ہی آپ نے تعویذ کھولا, اللہ اکبر, اس تعویذ کے اندر کیا لکھا تھا
مولا حسن پاک علیہ السلام آپ کے بابا جان نے لکھا ہوا تھا کہ اے میرے فرزند قاسم، کہ مجھے پتا ہے کہ اس وقت تم میدان کربلا کے اندر ہوگے اور تم میرے چھوٹے بھائی امام حسین کے ساتھ ہوں گے اور میرے بھائی کے اوپر اور تمہارے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہوگا۔ اے میرے فرزند، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تو اس وقت جو ہے دنیا کے اندر موجود نہیں ہوں، لیکن تم جو ہے میرے بدلے میں میرے بھائی امام حسین کے قدموں کے اوپر اپنے جان کو قربان کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولا حسن پاک نے اپنے شہزادے سیدنا مولا قاسم سے تعویذ کے اندر یہ وصیت لکھ کر کے آپ کو دیا تھا۔ حضرت قاسم نے جب اس عبارت کو پڑھا، مولا حسین کے پاس پہنچتے، اپنے چچا کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنے چچا سے عرض کرتے ہیں کہ چچا جان، کہ آپ نے تو مجھے جو ہے میدان کارزار کے اندر جانے سے منع فرما دیا، لیکن یہ دیکھیے میرے بابا جان امام حسن کی یہ تحریر آپ پڑھیے کہ میرے بابا جان نے اس تحریر کے اندر کیا لکھا ہے۔ مولا حسین نے جیسے ہی اس تعویذ کو، اس تحریر کو پڑھا، اللہ اکبر، ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھم رہے۔ مولا حسین پاک علیہ السلام آہوزاری کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھتیجے، اگر تو میرے پاس اپنے تیرے بابا کی، میرے بڑے بھائی امام حسن کی اس تحریر کو لے کر نہ آتا تو خدا کی قسم میں کبھی بھی تجھے میدان کارزار کے اندر جانے کی اجازت نہ دیتا، لیکن اب تو نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں تجھے اجازت دوں۔ اس کے بعد سیدنا حضرت مولا حسین پاک علیہ السلام اپنے بھتیجے، اپنے پیارے بھتیجے سیدنا مولا قاسم کو اجازت دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے مبارک ہاتھوں سے سیدنا مولا قاسم کے سر انور پر آپ جو ہے امامہ شریف باندھتے اور اجازت دیتے کہ میرے بھتیجے، کہ میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ اس کے بعد مولا قاسم آپ مولا حسین کی اجازت لینے کے بعد جب میدان کربلا کے اندر پہنچتے، میدان کارزار کے اندر پہنچتے ہیں، تو کیا کسی نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت اور حسین و جمیل چہرے والا ایک نوجوان اس میدان کے اندر اترا ہے؟ کسی نے پوچھا کہ یہ کون نوجوان کون ہے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ یہ حیدر کرار حضرت علی کا جو ہے وہ پوتا ہے اور امام حسن کا شہزادہ قاسم ہے۔ جب یزیدیوں نے سنا کہ یہ حضرت علی کا پوتا ہے تو کسی یزیدی کے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ آ کر کے میرے مولا قاسم سے جو ہے وہ جنگ کر سکے۔ اندر ان یزیدیوں کے اندر ارزق نام کا ایک بڑا پہلوان تھا، اور اس کی پہلوانی کا ڈنکا جو ہے اس علاقوں کے اندر بہت مشہور تھا۔ بہت سے لوگ اس کی پہلوانی کی جو ہے اس کی بہادری کی جو ہے ڈنگے مارتے تھے، لوگ اس کی پہلوانی کی تعریف کرتے تھے۔ ارزق نام کے اس شخص نے جب دیکھا، اس پہلوان نے دیکھا کہ مولا قاسم میدان کارزار کے اندر اترے ہیں، تو وہ اپنے چھوٹے بیٹے سے کہتا ہے کہ جا اور قاسم سے تو جنگ کر۔ جیسے ہی وہ ارزق کا چھوٹا بیٹا آیا، اس کے 4 بیٹے اس میدان کربلا کے اندر یزیدیوں کی طرف سے، یزیدی لشکر کی طرف سے، وہ ارزق کے علاوہ اس کے 4 بیٹے اس کے ساتھ موجود تھے۔ اس نے اپنے چھوٹے بیٹے سے کہا کہ جا اور ان سے جنگ کر۔ جیسے ہی وہ اس کا چھوٹا بیٹا ارزق کا بیٹا جو ہے وہ بھی ایک پہلوان تھا، کتابوں میں بتایا جاتا کہ وہ بھی جو ہے پہلوان تھا، اس کی پہلوانی کی بھی ڈنکے بجتے تھے۔ جیسے ہی کارزار میدان کربلا میں آیا تو پھر امام قاسم پر جیسے ہی وار کرنا چاہا، مولا قاسم نے اس کے وار سے جو ہے اپنے آپ کو بچایا، اور حضرت سیدنا مولا قاسم نے حیدر کرار کے شیر نے جیسے ہی اپنی تلوار کو ہوا کے اندر بلند کیا، اور اس کے بعد ایک تلوار اس بدبخت کے اوپر ایسی ماری کہ اس بدبخت کے جو ہے ارزق کے اس بیٹے کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ زمین کے اوپر پڑ گیا اور اس بدبخت کو جہنم کے اندر پہنچا دیا۔ یہ مولا قاسم نے جب ارزق کے اس بیٹے کو ایک ہی وار کے اندر، ایک ہی حملے کے اندر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، ارزق نے دیکھا کہ یہ تو جو ہے اس کا بیٹا جو ہے زمین کے اوپر پڑا ہے اور اس کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے، قتل ہو چکا ہے۔ ارزق نے اپنے دوسرے بیٹے کو کہا کہ اب تو جا اور تو اس سے جنگ کر۔ ارزق کا دوسرا بیٹا بھی آیا اور اس کے بعد اس نے بھی مولا قاسم سے کچھ دیر جنگ کی، کچھ دیر جو ہے تلواریں آپس میں چلتی رہی۔ اس کے بعد مولا قاسم نے اس بدبخت کے اوپر بھی ایسا وار کیا کہ اسے بھی جہنم کے اندر جو ہے پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد ارزق بڑا جو ہے غضبناک ہوا اور اپنے جو 2 بیٹے جو اس کے باقی تھے اس دونوں سے کہا کہ اب تم دونوں ایک ساتھ جاؤ اور اسے جو ہے مسلم حضرت قاسم سے جو ہے تم جنگ کرو۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، ارزق کے دونوں بیٹے جب میدان کارزار کربلا کے اندر آتے ہیں اور اس کے بعد سیدنا مولا قاسم سے وہ جو ہے جنگ کرنے لگتے ہیں، مولا قاسم کے اوپر جو ہے وار کرنے لگتے ہیں، سیدنا مولا قاسم ان کے وار سے بچتے ہیں، لیکن کچھ دیر جنگ کرنے کے بعد حضرت سیدنا مولا قاسم کو جو ہے آپ کو زخمی کر دیا جاتا ہے۔ آپ کے اوپر ایک جو ہے ایسا وار کرتے کہ آپ کو زخمی کر دیتے ہیں، لیکن حیدر کرار کے اس شیر نے آپ نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بچاتے ہوئے پھر ان دونوں کے اوپر ایسے وار کیے کہ
کہ اللہ اکبر کہ ان دونوں کو جو ہے آپ نے ان بدبختوں کو جو ہے قتل کر دیا اور ان دونوں کو بھی جہنم کے اندر پہنچا دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ارزق کے یہ بیٹے کوئی عام نہ تھے بلکہ وہ بھی ایک پہلوان تھے۔ اس کے بعد جب ارزق نے دیکھا کہ اس کے چاروں بیٹے، ان کی لاش جو ہے میدان کے اوپر پڑی ہے، کربلا کے اس میدان میں اس کے بیٹے تڑپ رہے ہیں، ارزق بڑا غضبناک ہوا، بڑے غصے کے اندر تلملا اٹھا اور اس کے بعد وہ خود جو ہے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے میدان کربلا کے اندر آ گیا۔ اس کے بعد مولا قاسم کے اوپر اس بدبخت نے ایسے وار کیا، اللہ اکبر، سیدنا مولا قاسم زخمی ہو گئے۔ کچھ دیر اس ارزق کے اندر اور مولا قاسم کے بیچ جو ہے جنگ چلتی رہی۔ مولا قاسم نے اس کے اوپر ایسے بھی وار کیے اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت مولا قاسم جو ہے اس ارزق سے کہتے ہیں کہ اے ارزق، تو کتنا بے وقوف ہے کہ تجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ تو جو ہے جس گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہے اس گھوڑے کی رکاب جو ہے وہ کھل گئی ہے۔ جیسے ہی ارزق نے سنا کہ اس کے گھوڑے کی رکاب کھلی ہے، وہ جھک کر کے دیکھنے لگا کہ اس کی حقیقت میں کہ اس کے گھوڑے کی رکاب کھل گئی ہے۔ جیسے ہی اس نے وہ جو ہے جھک کر کے دیکھنے لگا، سیدنا مولا قاسم نے اپنی تلوار کو ہوا میں لہرایا اور اس کے بعد آپ نے ایک ایسا وار کیا اس ارزق نامی پہلوان کے اوپر کہ اللہ اکبر، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک ہی وار کے اندر مولا قاسم نے اس بدبخت کو بھی جو ہے قتل کر کے جہنم کے اندر پہنچا دیا۔ یہ حیدر کرار کے خون کا یہ جو ہے ان کا آپ نے ایسے جوہر دکھائے کہ اللہ اکبر، اب کسی یزیدی کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی۔ جب یزیدیوں نے دیکھا کہ حضرت مولا قاسم نے اس ارزق پہلوان کے تمام بیٹوں کو اور اس ارزق پہلوان کو بھی کہ جس کی بہادری کے ڈنکے بجتے تھے اس کو بھی جو ہے قتل کر دیا، اسے بھی جہنم کے اندر پہنچا دیا، تو اب یزیدیوں کے بدبختوں کے اندر، بزدلوں کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ آ کر کے مولا قاسم سے مقابلہ کرے۔ حضرت قاسم نے جب دیکھا کہ کوئی بھی یزیدی جو ہے ان سے مقابلہ کے لیے نہیں آ رہا ہے تو سیدنا مولا قاسم جو ہے کہتے ہیں کہ یزیدی آؤ کہ تم میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ لیکن اب چکے وہ دیکھ چکے تھے، وہ جان چکے تھے کہ اب ان سے طاقت کا مقابلہ نہیں رکھتے تھے، تو سیدنا مولا قاسم جو ہے آپ خود ان کے طرف جو ہے بڑھتے ہیں، ان یزیدیوں کے لشکر کے اندر گھس جاتے ہیں، اور کتابوں کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ مولا قاسم اپنے گھوڑے کو دوڑا کر کے آپ جو ہے کبھی میمنہ پر پہنچتے ہیں، کبھی میسرہ پر پہنچتے ہیں، اور جس جگہ پر جاتے ہیں اللہ اکبر، یزیدیوں کے سروں کے جو ہے آپ اس طرح سے یزیدیوں کو کاٹ رہے تھے کہ ان کے سروں کے جو ہے آپ انبار لگاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ آپ میمنہ پر پہنچے، یزیدیوں کے سروں کو کاٹا، آپ میسرہ پر پہنچے، یزیدیوں کو کاٹ کر کے جہنم کے اندر پہنچایا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ مولا قاسم جو ہے چاروں طرف یزیدیوں کے لشکر کے اندر آپ خود جو ہے گھس جاتے ہیں، اور ان یزیدیوں کو آپ جو ہے ایک کے بعد دیگرے جہنم کے اندر جو ہے آپ پہنچاتے جاتے ہیں، انہیں جو ہے قتل کر کے جہنم کے اندر رسید کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد مولا قاسم کے اوپر آپ جو ہے آپ وہاں سے واپس پلٹتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے چچا جان مولا حسین سے آپ جو ہے التجا کرتے ہیں، العطش العطش یا امی، اے میرے چچا جان، پیاس پیاس اے میرے چچا جان۔ مولا حسین پاک علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ جب مولا حسین نے دیکھا کہ سیدنا مولا قاسم جو ہے آپ زخمی ہو چکے ہیں، حضرت قاسم کہتے ہیں کہ اے میرے چچا جان، اگر پانی کے کچھ قطرے اگر مجھے مل جائے تو میں ان یزیدیوں کو جو ہے ان کی اوقات بتا دوں، میں ان یزیدیوں کو جہنم کے اندر رسید کرتا چلا جاؤں اور ان یزیدیوں کو جو ہے قتل کرتا چلا جاؤں۔ میرے مولا حسین پاک کہتے ہیں کہ اے میرے فرزند، اے میرے بھتیجے قاسم، کہ اب جو ہے جام کوثر ہی ہمارے نصیب کے اندر لکھ دیا گیا ہے، ہمیں جو ہے اب جام کوثر ہی کو ہے جو ہے ہمیں پینا ہے۔ اور اس کے بعد مولا حسین انہیں صبر کی تلقین کر کے آپ جو ہے واپس لوٹتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مولا قاسم آپ پھر سے ان یزیدی فوجوں کی طرف، ان کے لشکر کی طرف آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ سیدنا مولا قاسم جو ہے یزیدیوں کو، ان بدبختوں کو، ان ظالموں کو جو ہے چاروں طرف آپ جو ہے قتل کرتے چلے جاتے ہیں۔ جب یزیدیوں کو پتا چلا کہ اب حضرت قاسم کو جو ہے اگر ہم تنہا جائیں گے تو حضرت قاسم ہم میں سے کسی کو بھی جو ہے زندہ نہ چھوڑیں گے، بلکہ سب لوگ جو ہے مر جائیں گے، مٹا دیا جائے گا، ان کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دیا جائے گا۔ تو ان بدبختوں نے جو ہے انہوں نے مشورہ کیا، اور اس کے بعد سیدنا مولا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے ان بدبختوں، ان ظالموں نے گھیر لیا، ان یزیدیوں نے چاروں طرف سے مولا قاسم کو گھیر لیا، اور اس کے بعد مولا قاسم پر کہیں سے تیروں کی برسات کی گئی، کہیں سے نیزے برسائے گئے، کہیں سے مولا حسین پاک علیہ السلام کے اوپر تلواروں سے وار کیا گیا۔
حتیٰ کہ چاروں طرف سے آپ کے اوپر وار کیا گیا، کیونکہ ان بدبختوں کے اندر، ان بزدلوں کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اکیلے آ کر کے مولا قاسم سے لڑ سکے، اسی لیے وہ بدبخت چاروں طرف سے آئے اور مولا قاسم کو جو ہے چاروں طرف سے انہوں نے، ان بدبختوں نے ان کے اوپر اتنے ظلم و ستم کے، اتنے وار کیے کہ اللہ اکبر، آپ کا پورا جسم جو تھے، آپ کا پورا جسم جو ہے زخمی ہو چکا، آپ کے پورے جسم سے لہو مبارک نکلنے لگا، اور اس کے بعد مولا قاسم اپنے چچا جان مولا حسین پاک علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں ادرکنی یا امی، اے میرے چچا جان، اے امام حسین، آپ میری خبر لیجئے۔ جب امام قاسم نے، مولا قاسم آپ کہتے ہیں کہ ادرکنی یا امی، حضرت مولا حسین پاک علیہ السلام آپ ابھی اپنے خیمے سے باہر نکلے، اس سے پہلے ان بدبختوں، ان ظالموں، یزیدیوں نے مولا قاسم کے لاش مبارکہ کے اوپر اللہ اکبر اتنے گھوڑے دوڑائے۔ کتابوں کے اندر، روایتوں کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ جب مولا قاسم کو ان لوگوں نے شہید کر دیا تو ان لوگوں نے، ان بدبختوں نے ان کے مبارک لاشے کے اوپر اتنے گھوڑے دوڑائے کہ جب مولا حسین پاک علیہ السلام، جب آپ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش مبارکہ کو لینے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت قاسم نظر نہیں آ رہے۔ حضرت مولا حسین پاک علیہ السلام کہتے ہیں کہ قاسم تم کہاں ہو؟ جواب نہیں ملا۔ دوسری مرتبہ کہتے ہیں قاسم کہاں ہو؟ جواب نہیں ملا۔ تیسری مرتبہ مولا حسین پاک کہتے ہیں کہ اے قاسم، میں تمہیں امام کی حیثیت سے پکارتا ہوں کہ تم کہاں ہو؟ جب مولا حسین پاک نے تیسری مرتبہ پکارا تو مشرق سے آواز آئی چچا، مغرب سے آواز آئی چچا، چاروں طرف سے آواز آئی چچا۔ مولا حسین پاک علیہ السلام نے دیکھا ان بدبختوں نے مولا قاسم کے اوپر اتنے گھوڑے دوڑائے، ان کے ٹاپوں سے مولا قاسم کا جو ہے لاش مبارک کو اتنا روندا گیا کہ اللہ اکبر، کہیں سے ان کا جو ہے، کہیں سے ان کا سر جو ہے، کہیں سے ان کا جو ہے ہاتھ ملتا ہے، کہیں سے ان کا پیر اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولا حسین پاک علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کے لاش مبارکہ کو ایک گٹھری کے اندر اٹھایا اور اس کے بعد آپ خیمے کی طرف بڑھے۔ بوچھل قدموں کے ساتھ جب خیمے کے اندر پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک شور و غل برپا ہے، ایک کوہرام برپا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان ظالموں کو اتنا رحم نہ آیا کہ انہوں نے شہید کرنے کے بعد بھی جو ہے ان کے اوپر گھوڑوں کو دوڑایا، اور اسی طرح مولا قاسم کو بھی ان بدبختوں میں نے اتنے دردناک انجام کے ساتھ انہیں جو ہے شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ مولا حسین کے پاس، اپنی مولا حسین کے بارگاہ میں پہنچتی اور عرض کرتی ہیں کہ میرے بھائی، آپ نے ہر ایک کی قربانی قبول کی، آپ میری بھی جو ہے قربانی قبول کیجئے۔ مولا حسین کہتے ہیں کہ اے میری بہن زینب، کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ سیدنا حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ عرض کرتی ہیں کہ میرے بھائی امام حسین، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ان دونوں شہزادے حضرت اون محمد کی بھی جو ہے قربانی کو قبول کرو۔ سیدنا مولا حسین پاک کہتے ہیں کہ میری بہن تم کیا بات کر رہی ہو کہ ان کی عمر شریف ابھی 6 اور 7 سال کی ہے، میں انہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت کس طرح دے سکتا ہوں؟ سیدہ زینب عرض کرتی ہیں کہ بھائی، اگر کل میدان محشر کے اندر امی جان نے اگر مجھ سے سوال کیا کہ بیٹی زینب، جس وقت تمہارا بھائی میرا لخت جگر امام حسین وہ جو ہے تنہا تھا میدان کربلا کے اندر، اسے مدد کی ضرورت تھی تو تم نے جو ہے اس کی مدد نہ کی، اسی لیے میں جو ہے کل میدان محشر کے اندر شرمندگی کو نہیں اٹھانا چاہتی، لہذا ہے میرے بھائی میں تمہیں جو ہے یہ کہہ رہی کہ تم میری بھی قربانی کو قبول کرو۔ مولا حسین کہتے ہیں کہ نہیں اے میری بہن، میں جو ہے ہرگز یہ اجازت نہیں دے سکتا۔ آخر میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ جو ہے مولا حسین پاک علیہ السلام کو اپنی امی جان سیدہ ماں جو ہے فاطمہ الزہرا کا واسطہ دیتی ہے اور کہتی ہے اے میرے بھائی امام حسین، میں آپ کو امی جان ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ دیتی ہوں، خدا کے لیے آپ میری قربانی کو بھی جو ہے قبول فرما لیجئے۔ اس کے بعد مولا حسین پاک جب سیدہ کائنات کا جب آپ کو واسطہ دیا جاتا ہے، مولا حسین پاک علیہ السلام آپ کا دل تو گوارا نہیں کرتا لیکن آپ مجبور ہو چکے ہیں، آپ جو ہے انہیں اجازت دے دیتے ہیں۔ سیدہ زینب جو ہے، بس میں آپ آخری جو ہے آپ اپنے ان بات کو مختصر آپ جو ہے انداز بیان کر کے، آخری بات بیان کر کے آپ حضرات کے سامنے رخصت ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی ہمیں جو ہے جلوس بھی نکالنا ہے تو اس کی بھی تیاری کرنی ہے، لیکن میں جو ہے چاہتا ہوں کہ کل تک ہمارا یہ پورا کربلا کا جو واقعہ ہے وہ مکمل ہو جائے، تو بس میں جو ہے یہ آخری جو شہادت ہے سیدنا حضرت اون محمد کی آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلوں کہ سیدہ زینب جو ہے اپنے دونوں نونہال اپنے لخت جگر کو جو ہے آپ خود تیار کرتی ہیں اور اس کے بعد ان کے سر مبارک پر جو ہے امامہ شریف باندھتے اور کہتی ہے کہ میرے
بیٹو اے میرے لخت جگر اپنے مامو جان سے اجازت لے کر کے اب تم جو ہے میدان کربلا کے اندر اترو۔ اس کے بعد وہ دونوں شہزادے جو ہے مولا حسین پاک علیہ السلام کی اجازت لے کر میدان کربلا کے اندر پہنچتے ہیں۔ ان بدبختوں نے دیکھا کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے میدان کربلا کے اندر آئے ہیں، تو انہوں نے کسی نے کہا کہ اے حسین، کیا تمہارے اندر اب کوئی جوان باقی نہیں رہا کہ تم نے بچوں کو ہم سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے؟ لیکن اب ان بدبختوں کو کون سمجھائے کہ یہ تو جو ہے کتنی منتوں کر کے انہیں جو ہے میدان کارزار کے اندر بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد ان بدبختوں نے حضرت اون و محمد کو بھی جو ہے ان بدبختوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن روایتوں کے اندر بتایا جاتا ہے کہ شیر خدا حیدر کرار کے ان خون نے جو ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی جو ہے کئی یزیدیوں کو جو ہے مار کر کے جہنم کے اندر پہنچایا، اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ان دونوں شہزادوں کو ان بدبختوں نے چاروں طرف سے گھیر کر کے ان کو بھی جو ہے انہیں بھی جو ہے بڑی دردناک کے ساتھ میں جو ہے ان دونوں شہزادوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امام حسین، ان بچوں کی لاشیں کو لے جاؤ۔ مولا حسین پاک علیہ السلام آپ دبے پاؤں کے ساتھ میدان کربلا کے اندر پہنچتے ہیں، اور دونوں شہزادے حضرت عمر محمد کی لاش مبارکہ کو اٹھا کر کے لاتے ہیں۔ جب خیمے کے قریب پہنچے، سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو، سیدہ شہر بانو کی آنکھوں میں آنسو، جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے تمام کے تمام آہوزاری کر رہے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان بدبختوں کو، ان کم سن عمر کے ان چھوٹے جو ہے بچوں کے اوپر بھی انہیں رحم نہ آیا کہ ان بدبختوں نے انہیں بھی جو ہے اتنے بے دردی کے ساتھ انہیں بھی شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کربلا کا واقعہ وہ واقعہ ہے کہ اگر کربلا کے میدان میں اگر میرے حسین نہ جاتے تو آج یہاں پر ہم جو ہے آج پوری دنیا کے اوپر کوئی مسلمان نام کا باقی نہ رہ جاتا۔ ہم کربلا کی یاد اس لیے تازہ کرتے ہیں تاکہ ہم جو ہے امام حسین پاک علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنا چاہتے ہیں، اور غم حسین کے اندر رونا یہ کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ غم حسین کے اندر رونا یہ سنت رسول ہے، کیونکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ بھی امام حسین کے غم کے اندر آپ بھی روتے تھے، لہٰذا غم حسین کے اندر رونا یہ سنت رسول ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اب بس میں جو ہے اپنی گفتگو کو یہیں پر سماعت کرتا ہوں۔ اس کے بعد کا جو واقعہ ہے حضرت مولا عباس کا، اور اس کے بعد دیگر جو ہے مولا علی اکبر، حضرت علی اصغر اور مولا حسین پاک علیہ السلام، کہ آپ کو بھی جو ہے میدان کربلا کے اندر کیسے جو ہے آپ کو بھی جو ہے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا تھا، انشاءاللہ کل کے ہمارے آخری مجلس کے اندر وہ پورا واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام حسین کے صدقے میں ہماری محفلوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا مومن بنائے، سچا پکا حسینی بنائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ مبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔